پہلی بات یہ کہ یہ جنہوں نے سوال کیا نا جی، جن کے بارے میں کیا، پہلے تو ان سے ہی جا کے یہ سمجھیں کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے، اور وہ ذرا مباہلے کی تفصیلات بتا دیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ بیوی بچوں کو لے، تو بیوی تو نبی علیہ السلام کو لے کے ہی نہیں گئے تھے مباہلے میں۔ آپ اس کے اوپر صرف ڈسکشن کریں گے، آپ کی پوری ڈاکٹرائن ختم ہو جائے گی آل امیہ کو بچانے کی۔ قرآن پاک میں یہ میں پہلے آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ سر ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے یہ ننگے سر والی سرکار کہ یہ آیت مباہلہ قرآن سے پڑھ کے اس کی تشریح صحیح مسلم سے بیان کر سکے۔ نام تو کتاب و سنت کا لیتے ہیں نا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا کانٹیکسٹ آپ سمجھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی شروع کی جو آیات ہے نا، تقریباً 50 کے قریب، یہ نبی علیہ السلام کو عیسائیت کے جو نظریات میں بگاڑ تھا نا، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا۔ اور نجران کے کچھ عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا کہ یار ایک نئی دعوت کھڑی ہوئی ہے۔ تو نجران کے عیسائی یعنی آپ سمجھ لیں وہاں کے، آپ سمجھ لیں جس طرح ہوتے ہیں نا گدی نشین، خانقاہ نشین لوگ، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کوئی نیا نبی آ گیا، ہم تو ایک نبی کو لے کے چل رہے تھے اور یہ نبی کہتے ہیں کہ ہم اسی نبی کی تعلیمات کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو ہم ان کو ذرا چیک کریں کہ عیسیٰ جیزس کرائسٹ کے بعد کوئی پیغمبر کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو آخری پیغمبر مانتے ہیں کرسچنز۔ تو یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا۔ یہ واقعہ ہے 8 یا 9 ہجری کا، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات سے آلموسٹ 1.5-2 سال پہلے کا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا عیسائیوں کے غلط نظریات سے ریلیٹڈ، تو سورہ آل عمران نازل ہوئی۔ الٹیمیٹلی آپ علیہ السلام نے حق جو ہے وہ ان ایمبیگوس کر کے، غیر مبہم کر کے عیسائیوں کے اوپر واضح کر دیا۔ اس کے باوجود جب وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے نا، تو نبی کو تو چونکہ اللہ نے منوانا ہے، وہ دنیا پہ اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے۔ میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو نہیں ہوں، میں تو نبی علیہ السلام کا ادنا سے ڈاکیا ہوں۔ مجھے ماننا نہ ماننا دین کا کوئی حصہ نہیں۔ نبی کو چونکہ اللہ نے منوانا ہوتا ہے، لہذا نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے حق کا حق ہونا واضح کر دیا ہے لوگوں کے اوپر۔ کوئی دنیا میں اور شخص نبی کے بغیر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا لوگوں کے اوپر عیاں کر دیا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ صرف نبی دعویٰ کر سکتا ہے، غیر نبی تو نہیں کر سکتا۔ جب نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، پھر نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اینڈ پہ چیلنج دے کہ میں نے تو حق واضح کر دیا ہے، اب جو کچھ کر رہے ہو اڑدھرمی کی وجہ سے کر رہے ہو، تو آ جاؤ اب میدان میں۔ یہ کوئی نہ امام کعبہ کر سکتا ہے، نہ ویٹیکن سٹی کا پوپ کر سکتا ہے، نہ یروشلم کا کوئی پادری کر سکتا ہے، نہ کوئی ہندوؤں کا پنڈت کر سکتا ہے کہ میں نے حق واضح کر دیا۔ ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کوئی عیب رہ گیا ہو، تو میں کیسے چیلنج کر سکتا ہوں؟ مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے، یہ صرف نبیوں کی خصوصیت۔ یا وہ شخص پہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا۔ سر آپ حضرت ابوبکر سے بھی کہیں نا، تو وہ بھی یہ کبھی کلیم نہیں کریں گے کہ میں نے حق لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، وہ بھی کہیں گے میری رائے ہے۔ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تو باقی لوگ کس کھاتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس طرح کریں، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اے نبی علیہ السلام آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کانٹیکسٹ میں یہ آیات چل رہی ہیں، یہ حق ہے، اب آپ نے شک میں نہیں پڑنا۔ اور آیت نمبر 61 ساتھ ہی، فمن حاجک فی، اگر اس کے باوجود آپ سے جھگڑا کریں یہ کرسچنز، من بعد ما جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس العلم قرآن کی شکل میں آ چکا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے باوجود یہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، تو ان سے فرماؤ، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں اور تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ بیویوں کو نہیں، عورتوں کو، ٹھیک ہے، عورت میں بیوی بھی آتی ہے، لیکن اس میں اب انجینئرنگ ہوگی، ذرا صبر سے سننا ہے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، یہ وہی مباہلہ، اس کے بعد ہم گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جو بھی جھوٹا ہے
اس پہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہو، یعنی تباہ و برباد ہو جائے، اسے کہتے ہیں مباح۔ اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں جس میں کہا گیا تم بھی آ جاؤ، اپنے بیٹوں کو، عورتوں کو لے آؤ اور ہم بھی لے آتے ہیں، تو نبی علیہ السلام اپنے کن بیٹوں کو اور کن عورتوں کو لے کے گئے، اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں صحیح مسلم کے اندر۔ لیکن وہ حدیث اتنی دردناک ہے کہ یہ وہ حدیث بھی پوری نہیں بیان کر سکتے، اس کا آخری حصہ ہی بیان کرتے ہیں۔ وہ حدیث حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص سے ہے اور ساری ریسرچ پیپر میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ اصول برکت کے لیے دوبارہ ذرا تعارف کروا دو۔ یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری و مسلم سے اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے۔ مفت ڈاک میں آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی منگوا سکتے ہیں۔ صبح 9 سے لے کر ظہر تک، شام کو عصر سے مغرب تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں، +92 321 59000162۔ مفت آپ کے پاس یہ بھی ریسرچ پیپر اور باقی بھی آ جائیں گے جس میں واقعہ کربلا کی پوری تاریخی کتابوں سے نہیں، بخاری مسلم سے پیش کی ہے۔ شہادت عثمان کے اصلی اسباب، جنگ جمل، صفین، نہروان اور یہ ساری ڈیٹیلز۔ اس میں سر میں نے یہ مباہلے والی جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی، وہ بھی میں نے اس میں شامل کی ہے، جو میں نے کہا کہ ان میں جرأت نہیں بیان کرے۔ اس میں 40 نمبر کے اوپر ہے، نمبر بھی بڑا کلاس کا ہے، 40۔ پہلے میں وہ حصہ بیان کرتا ہوں جو علماء بیان کرتے ہیں، پھر پوری حدیث بعد میں۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 جو میں نے پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین علیہم السلام اجمعین کو بلایا اور پھر اللہ کے حضور عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن وہ عیسائی بھاگ گئے۔ حالانکہ سیدنا حسن حسین کتنی عمر تھی؟ 5-7 سال۔ باقی نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھی، ایک ہی بیٹی اس وقت زندہ تھی، سیدہ فاطمہ۔ قرآن میں آیا تھا اپنے بیٹوں کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، تو بیٹوں میں تو سمجھ آتا ہے حسن و حسین چلے گئے، بیٹی کو لانے کا تو نہیں کہا تھا، تو سیدہ فاطمہ کیوں گئی؟ اور عورتوں کو اگر کہا تھا تو عورتوں میں تو پہلی چیز بیوی ہے، تو نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تو اس وقت تھیں، جن میں سیدہ عائشہ حفصہ بھی شامل تھی، کسی کو نہیں ساتھ لے کے گئے۔ تو یہ پھر اہل بیت کون سے ہیں جن کو مباہلے کے لیے لے گئے؟ بیٹے کون گئے؟ حسن و حسین اور علی۔ علی بھی بیٹوں کی جگہ ہی تھے نا، نبی علیہ السلام نے پرورش کی ہوئی تھی، داماد بھی تھے۔ اور عورت میں کون؟ صرف ایک عورت، سیدہ فاطمہ، بیوی نہیں ساتھ لے کے گئی۔ تو میں نے کہا ان میں یہ بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ یہ آیت مبالغہ جو ہمیں مبالغے کرتے ہیں نا، یعنی آل امیہ کو بچانے کے لیے، یہ مبالغے والی آیات اور حدیث بیان نہیں کر سکتے، یہ تو ان کے کانٹے فٹ ہو جائیں گی۔ مجھے جو مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو لے آؤ، تو بیوی تو آئی نہیں تھی سر اس میں، تو آپ کو تو یہ پہلے کلیئر ہی نہیں ہے کہ مبالغے میں گیا کون کون تھا۔ باقی رہ گیا یعنی مناظرے اور مجادلوں کے چیلنج، یہ اپنے پاس رکھیں آپ۔ ہمارا مقدمہ عوام الناس کی عدالت میں، جب کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائیں تو پھر اس قسم کی باتیں وہ کرتا ہے۔ آپ بہتر یہ ہے کہ یہ مباہلوں کے چیلنج ان لوگوں کو دیں جن کا عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کا اختلاف ہے، کیونکہ آل امیہ کا دفاع بڑا ایشو ہے یا عقیدہ توحید بڑا ایشو ہے؟ عقیدہ توحید۔ تو سر جو لوگ پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں اور ان کے ہزاروں علماء ہیں جو توحید کا جنازہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے زوم میں شیطان کے ہتھے چڑھ کے، ان کو کیوں نہیں مباہلوں کے چیلنج کرتے؟ اور وہ تو تیار بیٹھے ہیں مباہلے کرنے کے لیے، وہ تو وہ ہیں جو مناظروں کے لیے تیار ہیں، مجادلوں کے لیے تیار ہیں، مباہلوں کے لیے تیار ہیں، ان کے آپ مباہلے قبول کریں نا، ہمیں کوئی چیلنج دے رہے ہیں؟ ہم تو مباہلے کو سمجھتے ہی حرام ہے، اور جو حلال اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں یعنی اہل حدیث اور ان کے مخالفین، آپ آپس میں کریں، ہمارا تو آپ کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے چیلنج کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں نے ویڈیو خود نہیں دیکھی، لیکن جن بھائیوں نے سکھا علماء نے دیکھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح یہ، تو بات یہ کہ وہ خود کریں آپس میں، اور مہربانی کر کے نا ایک جمعہ آیت مبالغہ کے اوپر پڑھا دیں اور صحیح مسلم سے یہ حدیث بیان کر دیں جو میں نے بیان کی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220، دارالاسلام کی کنٹینیوس نمبرنگ کے مطابق۔
اگر اب آپ میں ہمت ہے تو میں وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں، اسی پہ ہم اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ اذان مغرب کا بھی ٹائم قریب آ چکا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا، امر معاویہ، تو حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا آپ کو علی ابن ابی طالب کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ اچھا اب دیکھیں ادھر ہی انجینئرنگ شروع کر دیتے ہیں، لیکن انجینئر تو ہے نہیں ہے نا، ان کا کام ہی نہیں ہے، کیسے کریں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ امیر شام نے حکم دیا تھا حضرت علی پہ سب و شتم کرنے کا، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں تو صرف ہے حکم دیا اور انہوں نے انکار کیا، تو انکار کس چیز کا ہوتا ہے؟ جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے۔ انکار کیا تو حضرت معاویہ نے پوچھا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ علی پہ سب نہیں کرتے؟ اس میں انہوں نے نئی کہانی آج کل نکالی، وہ سب سے مراد تنقید ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ راشد پہ تنقید کروانا کس کی سنت ہے؟ آل شام، آل امیہ کی، اہل الشام کی، تو صحابہ کے پھر گستاخ کون ہوئے؟ وہ لوگ ہوئے، ظاہر ہے میر شام جو صحابہ پہ خلیفہ راشد پہ تنقید کرواتے تھے، اگر ہلکا معنی بھی مان لیا جائے۔ اور ویسے یہ کہانی ہے، یہ تنقید نہیں ہوتی تھی۔ صحیح مسلم میں اس کی ایکسپلینیشن ہے 6229 جس میں آل مروان کا ذکر ہے، وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب مٹی والے علی بن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ، لعنت کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پھر میں اور طرف چل پڑوں گا، آپ سچ پیپر میں پڑھ لیجئے گا، میں تو 1 گھنٹہ اس میں بول سکتا ہوں، اسی پہ آئیں۔ تو سیدنا سعد ابن وقاص نے کہا میں ہرگز کبھی بھی علی کو گالی نہیں دوں گا، کیونکہ 3 باتیں ایسی ہیں جو سیدنا علی کے لیے رسول اللہ سے میں نے خود سن رکھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر ان 3 میں سے مجھے ایک بھی مل جائے تو مجھے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر عزیز ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کہہ رہا ہے کہ علی کو خیر 3,000 ان کی فضائل ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے 3 میں سے ایک بھی مل جائے نا تو وہ بہت ہے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ سعد ابن مالک کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو تیر چلا۔ سعد بن مالک نام ہے ان کا، ہاں، ابی وقاص کنیت ہے، یہ دونوں ایک ہی بندے کے نام ہیں، سعد ابن ابی وقاص، یہ سعد بن مالک، مالک والد ہے اور ابی وقاص مالک کی کنیت ہے، تو سعد ابن ابی وقاص یہ ایک ہی بندوں کے 2 نام ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے سعد بن مالک کے بارے میں، یعنی سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں خود نبی علیہ السلام سے سنا کہ میرے ماں باپ اس میں قربان احد کے موقع پر، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے علی والی ایک فضیلت مل جائے نا تو میرے لیے کافی ہے۔ پھر انہوں نے کہا معاویہ سن وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلی فضیلت یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا مدینہ شریف میں، بچوں اور عورتوں کے اوپر اپنے نائب کے طور پر، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی وہ غمگین ہو گئے، کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ تبوک کے موقع پہ مولا علی شریک نہیں ہوئے، باقی ہر جنگ میں شریک تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ یعنی ہارون علیہ السلام کو کوہ طور پہ جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ نائب چھوڑ کے گئے تھے، تو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سر یہ مرتبہ کس کو مل سکتا ہے؟ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے سپورٹر کون تھے؟ ہارون علیہ السلام۔ اسی لیول کے سپورٹر نبی علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ مولا علی ہیں، اور کوئی نہیں ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ لیکن آپ نے ساتھ کانٹا نکال دیا کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نہ ہو کہ اس کی بنیاد پہ مولا علی کو ہی نبی مان لو، تو غلام قادیانی دجال کدھر سے آ گیا؟ مولا علی نہیں تو کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کیونکہ اس میں ساتھ کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری فضیلت سن، میں نے خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام سے یہ سنا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ یہ سن کر ہم پوری رات اسی امید میں رہے کہ شاید ہمیں وہ جھنڈا مل جائے، لیکن صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا علی کو میرے پاس بلاؤ۔ انہیں لایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا تو شفا ہو گئی، اور جھنڈا دے کر روانہ کیا،
اور ان کے ہاتھوں پر فتح ہوئی. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب عیسائی پادریوں کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا اور قرآن کی آیت سورہ ال عمران 61 نمبر نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کو لے کر گئے اور کہا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ آخری حصہ ہے سر. یہ 3 فضائل امیر شام کو سنائے سعد ابن ابی وقاص نے یہ بات منوانے کے لیے کہ میں حضرت علی پہ لعنت نہیں کروں گا، میں ان پہ سب و شتم نہیں کروں گا. اس کی بھی انہوں نے انجین نہیں کی. حالانکہ ابن تیمیہ کتنا بڑا مخالف ہے شیعہ کا. منہاج السنہ میں اس نے یہ حدیث مسلم کی لے کے نا ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس پر گواہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا. میں نے تو کئی ایک روایتیں یہاں نقل کی، ابن تیمیہ بھی مانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی پھر انہوں نے مزید وہ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ کے دور میں ہوتا تھا لیکن ان کے حکم سے نہیں ہوتا تھا، نہ ان کی اجازت سے ہوتا تھا. اور کہتے ہیں اس میں تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی آپ مجھے حضرت علی کے فضائل بتائیں کہ لوگ تو حضرت علی کو برا کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے تاکہ میں بھی ان کی تعریف کروں. ایڈی لمبی کہانی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کیونکہ 3 باتیں میں نے سنی ہیں. یہ کہانی ان کی کیسے فیل ہوتی ہے؟ وہ تو الفاظ میں نہیں فٹ بیٹھتی. اس میں الفاظ ہے امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا کہ کرو. تو کرنے کا حکم کیوں دے رہے تھے اگر وہ بچ رہے تھے ان کاموں سے خود؟ اب مزے کی بات ہے اسی حدیث کا ایک طریق ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر جو خصائص علی والا چیپٹر ہے، امام نسائی نے لکھا ہے نا سنن نسائی الکبریٰ میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8439. اس میں الفاظ ہیں کہ یہ پوری حدیث یہی ہے، اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ عامر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے یہ 3 فضائل بیان کیے نا حضرت معاویہ کے سامنے تو حضرت معاویہ جتنے دن مدینہ شریف رہے حضرت علی کے خلاف ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو اس نے بتا دیا کہ وہ حضرت علی کے خلاف ہی بول رہے تھے. ایک حدیث سے دوسرے کی تشریح ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور یہ حدیث شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس ان کی تحکیم کے ساتھ جو خصائص علی چھپی ہوئی ہے ہمارے جیلم بک کارنر سے، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر تحقیق لگائی ہوئی ہے. ٹھیک، اور میں نے یہ ساری حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں. یہ ٹاپک تو نہ ختم ہونے والا ہے، گھنٹوں میں اور بول سکتا ہوں. یہ ریسرچ پیپر آپ منگوائیں اور خود پڑھیں. اور پھر یہ جو موبائل وغیرہ کے چیلنج ہے نا سر، تو یہ آپ اپنے پاس رکھیں. میں حصول برکت کے لیے اینڈ پہ پھر دوبارہ وہ عرض کر دوں کہ ہم میں شرافت، زہد اور دنیا سے بے رغبتی تو مولا علی والی ہے، لیکن چلاکی، ہوشیاری مولا علی کے مخالفین والی ہے. لہٰذا ہم سے کوئی امید نہ کریں کہ ہم دوبارہ اس سراغ سے ڈسے جائیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے مومن ایک سراغ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. ایک بار تو آپ ڈس چکے ہیں مولا علی کو، اب ان کے ماننے والوں کو آپ دوبارہ نہیں ڈس سکتے کیونکہ ہم نے ہوشیاری چلاکی ان کے مخالفین کی لی ہوئی ہے اور شرافت اور زہد مولا علی والا لیا ہوا ہے. لیکن یہ اس ہوشیاری سے ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، صرف آپ کے شر سے بچنے کے لیے رکھا ہوا ہے. جس طرح یہاں پہ ہمارے بٹ صاحب نے ایک خطرناک قسم کی وہ پسٹل رکھی ہوئی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ماریں گے، وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں اس کو اندر رکھا کریں، بعض لوگ تھوڑے دل والے ڈر بھی جاتے ہیں. تو وہ یہ بات ہے، تو ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں. تو یہ موبائلوں کے چیلنج آپ توحید کے مسئلے پہ نا دوسرے علماء کو کیا کریں، ان مسئلوں کو آپ سیریس نہ لیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کی پبلک آپ کو چھوڑ چکی ہے کیونکہ آپ کی پبلک جو ہے وہ اہل حدیث کے منہج پہ ہے اور آپ فرقہ اہل حدیث میں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت منہج اہل حدیث کی جیت ہو گئی ہے، کتاب و سنت کی، اور فرقہ اہل حدیث کی شکست ہو گئی ہے کہ بزرگوں سے پوچھ کے چلیں، علماء سے پوچھ کے چلیں. وہ کہتے ہیں جی ہم علماء سے پوچھ کے چلے ہوتے تو ہم حنفی علماء سے اگر پوچھیں تو پوری زندگی میں رفع الیدین نہ شروع کرنے دیتے. ہم تو بخاری مسلم پڑھ کے ہم نے رفع الیدین شروع کیا ہے. تو اگر اب بخاری مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کے اوپر اور اہل بیت کی شان میں، مولا علی کی شان میں حدیثیں آئیں گی تو اب ہم ان کو چھوڑیں گے تو نہیں. ہم رفع الیدین کی حدیثیں بھی مانیں گے اور اہل بیت کی شان میں بھی مانیں گے، چاہے آپ ہمیں کہتے رہے جو مرضی. ہم جھوم کے کہیں گے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.